اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمن له لوط فقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ پھر لوط علیہ السلام اس پر ایمان لایا اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا یقیناً میں اپنے رب کے لیے ہجرت کرنے والا ہوں، یقیناً وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ سورۃ العنکبوت آیا 26۔ فآمن لہ لوط، پھر لوط علیہ السلام اس پر ایمان لائے۔ لوط علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، دونوں ہی عراق کے شہر بابل کے رہنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے امتحان سے صحیح سلامت نکل آئے تو لوط علیہ السلام ان پر ایمان لانے کا اعلان کیا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اس سے پہلے لوط علیہ السلام مشرک تھے، کیونکہ نبیوں کی نبوت سے پہلے زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ایسی نجاستوں سے پاک ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ اور بھی کئی ایسے آدمی ہوتے ہیں جو شرک سے بیزار قلب رکھتے ہیں، لیکن ان کو صحیح رہنمائی نہیں ملتی۔ دور نبوی میں بھی آپ کی نبوت سے پہلے ایسے 6 آدمی موجود تھے۔ وقال انی مہاجر الی ربی، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا یقیناً میں اپنے رب کے لیے ہجرت کرنے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اب دعوت اثر انداز نہیں ہو رہی تو انہوں نے زمین کے برے علاقے کو چھوڑ کر برکت والی زمین شام کی طرف ہجرت کر لی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام نے مل کر ہجرت کی، اور یہ سفر ہجرت بابل سے فلسطین کی طرف تھا۔ اللہ کی حکمت اس میں تھی کہ آپ وہاں چلے جائیں۔ اسی مقام پر لوط علیہ السلام کو بھی نبوت ملی تو ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو سدوم کے علاقے کی طرف بھیج دیا۔ انہ هو العزیز الحکیم، یقیناً وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی غلبہ رکھنے والا ہے انسانوں کے دلوں پر، ان کے معاشروں پر، ان کے حالات پر۔ وہی العزیز ہے، انسان پر حالات نہیں، رب کی ذات غالب آتی ہے، اس کے فیصلے غالب آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ہجرت میں رب کے غلبے کے شعور کو پختہ کیا۔ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، اس کے فیصلے دانائی پر مبنی ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کے فیصلے میں بھی اس کی حکمت کا شعور پایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو قوت کا مالک ہے تمہیں ہدایت دینے پر قادر ہے، لیکن وہ حکمت والا، اور اس کی حکمت ایسا کرنے کی متقاضی تھی، متقاضی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو اسی حال میں چھوڑ کر چلے گئے تو اللہ نے یہ ذکر نہیں فرمایا کہ اس نے ان کو ہلاک کر دیا، بلکہ صرف یہ ذکر فرمایا کہ آپ وہاں سے ہجرت کر گئے اور اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ رہا قصہ اسرائیلیات میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر مچھروں کا دروازہ کھول دیا، ان کا خون پی گئے، گوشت کھا گئے اور ان کے آخری آدمی تک کو ہلاک کر ڈالا۔ اس بارے میں حتمی رائے قائم کرنے کے لیے دلیل پر توقف کرنا چاہیے جو کہ موجود نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ذریعے سے ان کو تحت نہیں کیا ہوتا تو ضرور اس کا ذکر فرماتا، جیسے دیگر جھٹلانے والی امتوں کی ہلاکت کا ذکر فرمایا۔ مگر کیا اس قصے کا راز تو نہیں کہ خلیل علیہ السلام مخلوق میں سب سے زیادہ رحیم و شفیق، سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ حلیم اور سب سے زیادہ جلیل و قدر لوگوں میں سے تھے؟ آپ نے کبھی اپنی قوم کے لیے بد دعا نہیں کی جیسے دیگر بعض انبیاء کرام نے بد دعا کی، اور نہ اللہ نے آپ کے سبب آپ کی قوم پر عذاب نازل فرمایا۔ اس موقع پر یہ واقعہ بھی دلالت کرتا ہے جب فرشتے قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے تو آپ نے قوم لوط کی مدافعت کے لیے فرشتوں سے جھگڑا کیا، حالانکہ وہ آپ کی قوم نہ تھی۔ اصل صورتحال کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھی اس کا اجر عطا کیا اور آخرت میں بھی یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ سورۃ العنکبوت آیا 27۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی شام کی طرف ہجرت کے بعد رب العزت نے انہیں اسحاق علیہ السلام اور پوتا یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی کیں۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے
یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام سب نبی تھے اور دوسرے بیٹوں سے بھی نبوت کا سلسلہ چلا اور کتابیں آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوئی۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے اسے دنیا میں بھی اس کا اجر عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا رزق بھی دیا اور ذکر خیر بھی۔ دنیا میں سارے مذاہب کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ آخرت میں ابراہیم علیہ السلام کے درجات بلند درجات پر ہوں گے اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، یقیناً تم واقعی اس بے حیائی کو آتے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے نہیں کی۔ سورۃ العنکبوت آیا 28۔ وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ لوط علیہ السلام کے ایک قصے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو برائی سے روکتے اور ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ اس قال لقومہ، جب اس نے اپنی قوم سے کہا، جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو حیا سوز شرمناک سے کام سے روکتے ہوئے کہا، یقیناً تم واقعی اس بے حیائی کو آتے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے نہیں کی۔ تم ایسا بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ قوم لوط کافر تھی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو جھٹلاتی تھی۔ وہ قافلے لوٹتے تھے، لوگوں کو قتل کرتے تھے، مجالس میں مردوں سے بے حیائی کا کام کرتے۔ لوط علیہ السلام نے انہیں بے حیائی کے کاموں سے روکا مگر انہوں نے نصیحت قبول نہ کی۔ لوط علیہ السلام کی قوم لواطت میں مبتلا تھی۔ اس سے پہلے کسی قوم نے مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم نہیں کیے تھے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، یقیناً کیا تم واقعی مردوں کے پاس آتے ہو اور تم راستے کاٹتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برا کام کرتے ہو؟ تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، اگر تم واقعی سچوں میں سے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ سورۃ العنکبوت آیا 29۔ أَإِنَّكُمْ تَأْتُونَ الرِّجَالَ، یقیناً کیا تم واقعی مردوں کے پاس آتے ہو؟ لوط علیہ السلام نے قوم کو جھنجھوڑا کہ کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو؟ یقیناً تمہاری جنسی شہوت کی تسکین کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ ہے بیویوں سے مباشرت کرنے کا، اسے چھوڑ کر مردوں کے پاس غیر فطری طریقے سے جاتے ہو۔ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور تم راستے کاٹتے ہو۔ قوم لوط قافلے لوٹتی تھی۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، تم راہزنی کرتے ہو۔ اس سے مراد یہ ہے آنے جانے والے مسافروں کو لوٹ کر ان سے بے حیائی کے کام کرتے ہو۔ اس سے یہ بھی مراد ہے تم راستوں میں بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو۔ اس سے مراد قطع نسل بھی ہے، کیونکہ مردوں سے شہوت پوری کر کے نسل کا سلسلہ منقطع ہوتا ہے۔ آتے جاتے لوگوں کو لوٹ لینے سے، قتل کر دینے سے لوگ باہر نکلنا چھوڑ دیتے ہیں، اسی طرح راستے بند ہو جاتے ہیں۔ آتے جاتے لوگوں سے بے حیائی کے کام کرنے سے بھی لوگوں نے عملاً ان علاقوں سے گزرنا اور باہر نکلنا چھوڑ دیا، یوں بھی قطع طریق ہو گیا، یعنی راستہ بند ہو گیا۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، اور اپنی مجلسوں میں بے حیائی کا کام کرتے ہو، برا کام کرتے ہو۔ لوط علیہ السلام نے قوم سے کہا، تم حیا سوز شرمناک کام اپنی مجلس میں کھلم کھلا کرتے ہو، بیہودہ باتیں اور حیا سوز حرکتیں کرتے ہو، تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ ہوا فحش کسی چیز میں مگر خراب کر دیا اس کو، اور نہ ہوئی حیا کسی چیز میں مگر زینت دے دی اس کو، یعنی فحش میں خرابی ہے اور حیا میں زینت ہے۔ فما کان جواب قومہ، تو اس کی قوم کا جواب، یعنی لوط علیہ السلام کی اتنی تنبیہ اور روکنے کے باوجود قوم کا یہ جواب تھا، الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، اس کے سوا کچھ نہ تھا، انہوں نے کہا اگر تم واقعی سچوں میں سے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ قوم نے عذاب کا مطالبہ کر دیا۔ مجلسوں میں بے حیائی کے کاموں میں اجنبی مسافروں کا مذاق اڑانا، لوگوں کو کنکریاں مارنا،
ایک دوسرے کے سامنے لواطت جیسی بے حیائی کا کام کرنا وغیرہ سب ان کے مجالس میں شامل تھا۔ قال ربی انصرنی علی القوم المفسدین، لوط علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب فسادی قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ سورۃ العنکبوت آیا 30۔ لوط علیہ السلام نے قوم کی اصلاح سے مایوس ہو کر اللہ سے مدد طلب کی۔ ان کا نبی ان سے مایوس ہو گیا، اسے یقین ہو گیا کہ اس کی قوم عذاب کی مستحق ہے۔ ان کے بہت زیادہ جھٹلانے کی وجہ سے لوط علیہ السلام بے قرار ہو گئے اور آپ نے ان کے لیے بد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اور مفسد قوم کو ہلاک کرنے کے لیے فرشتے بھیج دیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم حیا کو اپنے دامن میں رکھیں، اس کا دامن پکڑ کے رکھیں، بے حیائی سے دور رہیں۔ حیا میں زینت ہے اور بے حیائی میں برائی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمائے رکھے، آمین یا رب العالمین۔